السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. منافقت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، کچھ ایسی کہ آج تک اسے نظر نہ آئی. کیونکہ بعض اوقات جب ہم اپنے رویے کو چھپانے کے لیے اسے لوگوں میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جلد یا بدیر سامنے والا ہمارے رویے کی اس منافقت کو پا لیتا ہے. جلد سبھی جان گئے کہ بظاہر سب کی ہمدرد شاہدہ کس طبیعت کی مالک ہے، لیکن شاہدہ کا یہ ذاتی خیال تھا کہ اس کے من کے اندھیرے کو کوئی نہیں جانتا اور شاید کوئی جاننا بھی نہ چاہتا تھا. یوں وہ ہر روز کسی ایک کی ہمدرد بنی اس کی دہلیز پہ قدم جمائے دروازہ کھلنے کی منتظر ہوتی اور لوگ اس سے اپنا مطلب نکلوانے کے منتظر. اکثر لوگ تو یہ جان کر بھی دروازہ کھولنے پہ مجبور ہوتے کہ وہ ان کے بارے میں بھی کوئی رائے اگلے دروازے پہ لے جاتے ہوئے ذرا نہیں شرماتی، اور خوف خدا اگر لمحے بھر کو اس کے پاس آتا بھی تو طوطا چشم پرندے کی طرح منٹوں میں پنجرا کھول کے اڑ جاتا اور وہ کسی نئی کہانی کے تانے بانے بننے میں مصروف ہو جاتی. وہ بڑی ماہر سلائی کرنے والی تھی. شوہر سے علیحدگی شادی کے 6 ماہ بعد ہوئی. بچہ کوئی تھا نہیں اور گھر میں ماں کے علاوہ بھابھی تھی جن کے 7 بچے انہیں کسی اور مسئلے میں الجھنے نہ دیتے تھے. شاہدہ کی میٹھی زبان اور دبلا سا وجود بھابھی کو بھی نرم رویہ رکھنے پہ مجبور رکھتا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھلا 1000-2000 میں مہینہ کہاں گزر پاتا. ایسے میں شاہدہ کی ہر فیشن کے مطابق سلائی اسے سب میں معتبر کیے ہوئے تھی، خصوصاً ایسے حالات میں کہ جب سر چڑھے درزی اپنے منہ مانگے دام گاہکوں سے وصول کرنے پہ بضد ہوں. شاہدہ کا چرچا گلی گلی تھا. پچھلے رمضان میں اس نے بڑی آسانی سے 4-5 ہزار روپے کما لیے اور بچے ہوئے کپڑوں سے بھابھی کی سمیرہ اور حمیرہ کے بھی ڈیزائن والے سوٹ تیار کر ڈالے. بھابھی نے بھی دل سے اس کی تعریف کی، کیونکہ یہ اس کی خوبی تھی کہ وہ دل کے دکھ نہ چہرے پہ لاتی نہ زبان پر. ہر وقت مسکراتے رہنا اس کی فطرت تھی. جلے کٹے جملوں پر بھی بڑی شائستگی سے جواب دیتی کہ سامنے والا بات بدلنے پہ مجبور ہو جائے اور رویے میں تبدیلی خود بخود ہی آ جاتی. زندگی اپنے حصے کا قرض سبھی سے وصول کرتی ہے. شاہدہ نے احمد علی سے طلاق بھی اسی لیے لی تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کا رسیا تھا. وہ روٹی پانی سے لے کر ہر طرح کا آرام اسے دیتی، لیکن وہ مستقل اپنی اسی روش پہ چلتا رہا. ان دنوں شاہدہ کی عمر صرف 15 سال تھی. نوخیز جذبے احمد علی کی مستقل منافقت کو برداشت نہ کر سکے اور اس پر ظلم یہ کہ اس کی بچپن کی دوست کو بھی اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ایسا پھنسایا کہ اس کی دوست راشدہ جو کبھی اس کی رازداں تھی اس کی سوتن بن بیٹھی. سچ ہے کہ منافقت کا مطلب اسے اس دن ہی واضح سمجھ آیا کہ دونوں نے ہی، اس کے شوہر اور دوست نے، کیسے اسے کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ گھر میں کیا سے کیا ہو گیا. احمد علی اس کے شوہر نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوسری شادی کے باوجود شاہدہ کے سارے حقوق پورے کرے گا، برابر کی محبت دے گا. لیکن جو آدمی اسے اس وقت یہ سب نہ دے سکا جب صرف اسی کا تھا، تو اب اس بڑی ہوئی زندگی میں بھلا کیا دیتا. سبھی نے کہا کہ مرد کا تو کام ہی یہی ہے، تو اسے نہ چھوڑ. لیکن وہ ڈٹ گئی اور فیصلہ کر ڈالا. اتنی سی عمر میں ایک بہت بڑا فیصلہ جس کا اسے آج تک افسوس نہ ہوا تھا کہ وہ اس کی پہلی محبت تھا، اور پہلی محبت، پہلا دکھ تو روگ بنا رہتا ہے انسان کے لیے. اور اس روگ کو وہ سینے سے لگائے ماں کی دہلیز پہ جب آ بیٹھی تو ماں نے جہیز کی سلائی مشین پر اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھ شاہدہ، لڑکیاں گھر میں سکھی ہوں تو والدین کے ہاں بھی عزت ہے، ورنہ نری ذلت ہے.
یہ مشین اپنے ساتھ واپس لائی ہے نا، تو اب اسی کے سہارے جی لے، اپنا بوجھ اٹھا، ورنہ تیرے بوجھ کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتی اور نہ ہی بھائی لے گا۔ ایک اور چرکا 15 سال کی عمر میں ماں کی سچائی نے لگایا، اور پھر وہ دکھ بھی جو ابھی پھن پھیلائے کھڑا تھا کہ اسے محسوس ہوا چاروں طرف ہی صحرا ہے، لیکن اس نے بھی فیصلوں میں جلدی کی اور پھر دل و جان سے سلائی سیکھنے میں جٹ گئی۔ مشین پر بیٹھنے سے اسے کبھی چڑ تھی، لیکن پھر وہی اس کا سب کچھ بن گئی۔ وہ اپنے دکھ اور درد بھی اسی سے کہا کرتی اور وہ اپنی کھٹ کھٹ میں اسے جواب دیے جاتی۔ شاہدہ مطمئن ہو جاتی۔ شروع میں تو سب کچھ ہی مشکل لگا کرتا ہے، یوں اسے مسکرانا بھی مشکل لگا کرتا تھا، لیکن یہ ڈھنگ بھی اس نے سیکھ ہی لیا۔ منافقت بھی اس کے اندر ہمیشہ سے تو نہ تھی، یہ تو اسے احمد علی نے سکھائی تھی کہ ایک کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتے ہوئے دوسرے کے سپنے دیکھنا۔ اور یہ من کا اندھیرا ایسا تو نہ تھا، ہمیشہ یہ روپ اسے اپنے اسی محلے کی وزادار خواتین سے ملا۔ وہ پولیس لائن میں رہا کرتی تھی اور کوٹھیوں والے جو سامنے رہائش پذیر تھے اس سے نت نئے ڈیزائن کے کپڑے سلواتے کہ اس میں کمال نقل کا ہنر تھا۔ ایک بار جو ڈیزائن دیکھ لیتی، خواہ ٹی وی پر کسی اداکارہ کے بدن پر دیکھے، ذہن نشین ہو جاتا، اور پھر یوں راتوں رات بیگم صاحبہ کا سوٹ تیار اور سلائی بھی اتنی نہ ہوتی کہ ان کی طبیعت پر بار ہو۔ خواتین خواہ کسی طبقے سے ہو، مقابلے کی فضا ان میں رہتی ہے۔ شاہدہ نے جب گھروں میں سلائی لینی شروع کی تو دوستوں نے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا اور دشمنوں کے بارے میں خبریں تلاشنی شروع کر دی۔ یوں وہ آپ کا مخلص مشہور ہوتی گئی۔ پہل تو یہ سب اسے برا سا لگا، لیکن ہر اچھی خبر پر سلائی جب دگنی ملنے لگتی اور نیا سوٹ بھی عید بکر عید پر، تو سب کچھ خود بخود ہی جائز ہوتا گیا، اور ساری باتیں شروع میں عجیب ہی لگا کرتی ہیں، پھر عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں، اور یوں بھی فائدہ جہاں بھی نظر آئے انسان بڑا خود غرض ہے اس طرف بہتے پانی کی طرح رواں ہو جاتا ہے۔ سو شاہدہ بھی سب کی ہمدرد تھی، اور در حقیقت کسی کی بھی ہمدرد نہ تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، کوٹھی کی ایک بیگم احسان اس کے پاس خود آئی۔ جب پہلی دفعہ وہ آئی تھیں تو مارے حیرت کے شاہدہ کا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں بیگم احسان، اس کا غریب خانہ اس لائق کہاں تھا؟ وہ اگر ان امیر خواتین کو اپنا آپ بہت سلیقہ مند کر کے اور گھر بہت اعلیٰ کر کے بھی دکھانا چاہتی تو بھابھی کے 7 بچے منٹوں میں اسے چت کر جاتے، چادر کا گولا بنا کر ایک دوسرے سے لڑا جاتا، اور یہ سارا کھیل پلنگ پر ہی ہوتا کہ فرش تو صرف اماں اور بھابھی کے اخبار بچھا کر سبزی کاٹنے کے لیے تھا، اور کھیل کا میدان وہ پلنگ تھا جو شاہدہ کے جہیز میں گیا اور واپسی میں اس کے نام نہاد کمرے میں تھا۔ بیگم احسان نے یہاں آنے کی زحمت صرف اس لیے کی تھی کہ اس کے بہن کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی، اور وہ لوگ ایک اور کوٹھی کی بیگم انصاری کے ملنے والوں میں سے تھے، اور لڑکے والوں کی طرف لڑکی کو دیکھنے کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ بیگم احسان تشویش کا شکار تھی، ایسے میں شاہدہ کے ذریعے ہی رائے جاننا چاہتی تھی۔ شاہدہ کیونکہ دونوں گھروں کی سلائی کرتی تھی، لہٰذا اکثر گھریلو امور پر خواتین پیٹ ہلکا اس کے سامنے کر لیا کرتی تھی۔ وہ بھی اکثر منافقت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ان بیگمات کی ایسی باتوں پہ بھی تعریف کیا کرتی جس پر اس کا جی چاہتا کہ کاش عورتوں کی زبان درازی پہ کوئی قانون ہوتا تو وہ دفعہ کے تحت ان خواتین کو جیل بھجوا کے قید بامشقت دلائے، تاکہ یہ جو بیٹھی بٹھائی موٹی ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی عورتوں پہ تہمت بازی کرتے ہوئے جیل کی چکی پیس کے ان کی موٹاپے کی ٹینشن بھی کچھ دور ہو۔ خیر، شاہدہ نے بیگم احسان کے سامنے ان کی بہن کی حسب توفیق خاصی تعریفیں کی، جو شکل کی خاصی احمقانہ اور مزاج جارحانہ رکھتی تھی۔ بیگم احسان سب سچ جانتے ہوئے بھی شاہدہ کے منہ سے اپنی بہن کی تعریفیں خوشی خوشی سنتی رہی، اور پھر اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہدہ نے جب بیگم احسان کو بیگم انصاری کی رائے بے لاحق تبصرے کے ساتھ سنائی، جس کا بیگم احسان کو اندازہ بھی تھا، لیکن وہی کریدنا عورتوں کی فطرت ہے نا، جبکہ
آج جو کچھ انہیں شاہدہ کے منہ سے سننے کو ملا تو وہ سوچنے لگی کہ کاش اتنی معلومات وہ شاہدہ کے ذریعے کرواتی ہی نہ جو آج دل آزاری کا سبب بنی۔ شاہدہ نے بھی بڑے انداز سے بتایا، بیگم احسان، فریب بازی میں کوئی برائی نہیں، لیکن برائی نکالنا تو عادت ہے آج کل لوگوں کی، لہٰذا لڑکے والوں نے کہہ دیا ہے، ایک تو لڑکی کی عمر زیادہ، اوپر سے مزاج کی بھی گرم معلوم ہوتی ہے، ہمارا لڑکا تو خود بڑا موڈی مزاج رکھتا ہے، ایسی جنگجو بیوی بھلا اس کی زندگی کیا بنائے گی، ہر وقت گھر میں مارشل لا ہی لگا رہے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کا تختہ یوں خود اپنے ہی ہاتھوں الٹ دیں۔ بیگم احسان کے بدلتے رنگ شاہدہ کو اچھے لگ رہے تھے، جیسے کسی قمیص کا ڈیزائن مطلوبہ رزلٹ دے۔ بیگم احسان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے وہ آپ ہی آپ مسکرائے جاتی، چھوڑیں آپ تعلقات بڑھائیں تو سامنے والی حمیدہ بیگم سے، ان کا دیور اچھا ہے، بس مزاج کا ذرا سخت ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ پہلے اپنے الفاظ سے انہیں زخمی کرنے کے بعد اب اس نے بیگم احسان کے آنسو بھی پونچھ دیے، اور وہ بھی دل سنبھالے امید لیے اسام سے گھر سے توقعات لے کر رخصت ہوئیں، اور یوں بیگم احسان کے گھر سے سلائی بھی زیادہ آنے لگی، اور سلائی خود بخود زیادہ بھی دی جانے لگی۔ اس ترقی کے راستے کو اس نے انہی لوگوں سے پایا تھا۔ رشتہ تو پھر خیر حمیدہ بیگم کے ہاں بھی نہ ہوا، لیکن بیگم احسان کو نئے سوٹوں کے ساتھ دل کی بھڑاس بھی شاہدہ کے سامنے نکالنے کی عادت پڑ گئی، اور وہ بھی بظاہر ہمدرد بنی ہوئی ان کے اپنے پیدا کردہ مسائل کا حل کسی ماہر نفسیات کی طرح پیش کرتی اور ان کی نظر میں عام سے خاص بن جاتی۔ اسی طرح بیگم انصاری جو اپنی بہوؤں کے ہاتھوں تنگ تھیں اور بہویں ان سے بیزار، انہیں بہوؤں سے بہتر فیشن کے کپڑے چاہیے، اور بہوؤں کا اصرار ہوتا، دیکھو شاہدہ، امی کو اس ڈیزائن کا پتہ نہ چلے، فوراً نقل کرنے لگیں گی، ایک تو عمر نہیں دیکھتی۔ اب کل ہی جب ہمارے گھر والے آئے اور امی ان کے سامنے 12 کلی کا کرتا دوپٹہ پہن کر آئیں تو ہماری بھابھیوں کی نظروں نے تو میرا دل ہی جلا دیا، اور اگر ان سے کہو تو وہ جینا حرام کر دیں کہ میرے پہننے اوڑھنے سے جلتی ہیں۔ شاہدہ کو اس ساری کہانی میں کئی دفعہ تو آنکھ لگنے کا بھی ڈر ہوتا، لیکن وہ آنکھیں کھولے رکھتی کہ اسے یقین تھا اس تمام کتھا کے بعد وہ اپنے بچوں کے کپڑے جو 2 ماہ پہلے ہی ریٹائر کر دیتی ہیں اسے ضرور دیں گی، بلکہ خاموشی سے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا بھی دیں گی کہ امی کو پتہ نہ چلے، اور ان کا یہ تحفہ اسے بھابھی کے سامنے معتبر کر دے گا۔ بھائی کم از کم 1 ہفتہ اس کے سلام کا جواب ہنس کے دیں گے، اور پھر اسی پر وہ ہفتہ بھر کھلی رہے گی، اور اماں اسے دیکھ کر محلے بھر کی عورتوں میں شاہدہ کی معترف تھیں کہ اس نے سلائی میں کبھی دیر نہ کی، وقت پہ سوٹ دینا اس کا معمول تھا، خواہ اس کے لیے اسے رات بھر ہی کیوں نہ جاگنا پڑے، اس نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ بہت ممکن تھا کہ محلے بھر میں اگر الیکشن کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی تو بلا مقابلہ منتخب ہوتی۔ کئی رشتے اس نے کرا دیے اور کئی لڑائیاں اس نے ختم کرائیں۔ جب اسے سب اپنا سمجھتے اسے ایک طرح کی تسلی ملتی، اندر سے خوشی کا احساس ہوتا۔ عجیب بات تھی کہ اس نے اپنا دکھ بھی کبھی کسی سے شیئر کرنا نہ سیکھا، اور کرتی بھی تو بھلا کس سے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی، وہ بھلا کس سے حال دل کہتی، اور جب جس سے کہنا تھا وہی نہ جان سکا تو اوروں سے بھلا کیا کہنا اور کیا سننا۔ ہاں البتہ بھائی کے دوست کے ہاتھوں کھینچی کچھ تصویریں اس کی سوغات تھیں، جس میں احمد علی اسے اتنی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا کہ اسے خیال تک نہ ہوا کہ وہ بچھڑنے والا ہے۔ ایسے میں وہ گھنٹوں روتی، اپنے تکیے پر مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دیتی کہ کاش احمد علی تو یوں نہ کرتا جیسے تو نے کیا، اب راشدہ سے بھی تو نبھا رہا ہے، مجھ سے ہی نبھا لیتا۔ شاید اس میں سارے ہنر تھے، سب کو ہی اپنا بنانے والے، لیکن بس بدقسمتی سے شوہر کو پا لینے کا ہنر اس کے پاس نہ تھا۔ یہاں وہ ہار گئی، جیتی ہوئی بازی جان کے ہار آئی۔ اسے جب بھی کبھی رات میں ان گزرے دنوں کا خیال آتا تو وہ مشینی انداز میں ساری رات جاگ کے سلائی کرتی، اماں کڑتی اسے دیکھ کر، لیکن وہ ایک نہ سنتی، اکثر تو اس سنگر مشین سے ہی لپٹ کے رو لیتی کہ اس کی واحد رازداں تھی جو جانتی تھی
کہ احمد علی نے اسے توڑ کر کرچی کرچی کر ڈالا۔ انسان کو، اور وہ بھی کسی زندہ وجود کو، نظر انداز کرنے کا دکھ تو کوئی شاہدہ سے پوچھتا کہ جب پور میں وہ عام سا بندہ بس گیا تھا، لیکن وہ تو شاید اس کے لیے کچھ بھی نہ تھی، مٹی تھی، انسان تو نہ تھی، تصویر تھی جسے اس نے دیوار سے اتار کر نئی تصویر لٹکا لی۔ احمد علی جو شاہدہ کی پہلی محبت تھا، جسے شاید کبھی اس نے محبت دی ہی نہ، احمد علی نے تو اسے راستے کا پتھر سمجھ لیا، اور اس کی بہنوں جیسی دوست کو اب ساتھ لیے اکثر اسے نظر آتا۔ وہ اس کے تائے کا بیٹا بھی تھا، لاکھ چاہنے کے باوجود اسے بھول نہ پائی، جسے اس نے بچپن سے اپنی منگ سمجھا تھا۔ سنا بھی یہی تھا ہمیشہ سے کہ احمد علی اس کی مانگ کا سندور ہے۔ راشدہ اسے اس کے نام سے چھیڑا کرتی تھی، پر جانے کب اس کی آنکھ بند ہوئی اور ان کی نظریں مل گئیں۔ اب تو اس نے خاندان کی شادی بیاہ کی دعوتوں میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ احمد علی اور راشدہ ضرور موجود ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ احمد علی سے ملنا تو خاندان میں کسی نے نہ چھوڑا تھا کہ پہلی بیوی، اور وہ بھی خاندان کی عورت ہوتے ہوئے، دوسری عورت کو دلہن بنا ڈالا۔ ہاں، البتہ شاہدہ کی غلطی پر سبھی اس کی لعن طعن کرتے کہ طلاقن ہو بیٹھی، عورتیں تو بہت کچھ برداشت کر لیتی ہیں، وہ ایک سوتن برداشت نہ کر سکی۔ اب بھلا وہ لوگوں سے کیا کہتی کہ وہ سوتن تو برداشت کر لیتی شاید، لیکن اپنی بہنوں جیسی سہیلی کو، اس کی منافقت کو برداشت نہ کر سکی۔ اور سچ پوچھا جائے تو اب اسے احمد علی کو بھی کھونے کا افسوس اتنا نہ رہا تھا جتنا راشدہ کے بے غیرت ہونے کا تھا۔ حالانکہ انہونی تو کچھ بھی نہ تھی، ایسا ازل سے ہوتا رہا تھا اور ہوتا رہے گا، لیکن شاہدہ کے ساتھ تو پہلی بار ہوا تھا۔ دل جوئی کے فن سے واقف وہ دل ٹوٹنے کے بعد ہی تو ہوئی تھی۔ منافقت کا لفظ اس کے لیے یوں صحیح تھا کہ اسے محسوس ہوتا احمد علی کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ بظاہر تو سب کے دکھڑے سنتی، اور اکثر تو سن کے آنکھوں میں آنسو بھی لے آتی، لیکن اس کے دل کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا۔ جب وہ لوگوں کے دل پہ بیتی سنتی تو ایک طمانینت محسوس کرتی، یہ جان کر کے روگ تو سب کے جی کو لگا ہے، دکھ تو سبھی کے ہوتے ہیں، یہ بظاہر مسکرانے والے اندر سے میری ہی طرح ہیں، کسی نہ کسی کے زخم خوردہ۔ بیگم انصاری کو اپنی بہوؤں سے پرخاش تھی، وہ بھی ان کا نام اپنے ساتھ لینا پسند نہ کرتی، اور خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر اکثر شاہدہ کے پاس رو دیتی کہ وہ ماہر سرجن فاروق انصاری کی بیوہ تھیں، جو جوانی میں محفلوں کی روح رواں اور چھا جانے والی خاتون تھیں، جن کو آج گھر کی نئی مالکنوں نے کمرے میں نظر بند کر دیا تھا، اور ان کی بتائی ہوئی زندگی کے اصولوں پر چلنا ان نوجوان لڑکیوں کو پسند نہ تھا، جن کو انہوں نے یہ معتبر حوالہ اور رشتہ بخشا۔ یہ الگ بات کہ اس کے لیے انہوں نے پوش علاقوں کی خاک جھانی اور کسی کمتر درجے کے ماحول کی لڑکی کو لانا پسند نہ کیا، لیکن کیا خبر تھی زندگی انہی کے ہاتھوں یوں بے آسرا ہو جائے گی۔ اور ان کے بیٹوں کو تو شاید اب یاد نہ رہا تھا کہ پچھلی بار ماما سے آخری تفصیلی ملاقات کب ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیگم کے ساتھ نظر ملاتے ہوئے وہ ماں کو سلام یوں کرتے جیسے قرضہ لے رکھا ہو اور واپسی کی استطاعت نہ ہو۔ ایسے میں بیگم انصاری اکثر شاہدہ کے پاس دل کا دکھڑا بیان کرتے ہوئے جاہل عورتوں کی طرح کوسنے دیتی اس وقت کو جب ایسی گھٹیا بہویں گھر لائیں۔ شاہدہ دل لگا کر سنتی اور پھر بظاہر افسردہ ہوتی، لیکن نہ جانے کون سا نفسیاتی عمل تھا جو اس کی روح کو شانت کرتا کہ میں ایک ہی نہیں، دنیا میں ستم کرنے والے اور ستم سہنے والے اور بھی ہیں۔ زندگی کے دن مشین کی رفتار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور وہ عمر کے اس حصے میں آ گئی تھی جب جذبے موسموں کی طرح خزاں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی 30 جنوری کو وہ یادوں کا پٹارا اپنا وہ چھوٹا سا کالا صندوق ضرور کھولتی جس میں چاندی کے جھمکے تھے جو اسے پہلی رات منہ دکھائی میں احمد علی نے دیے، اور ایک دو تصاویر جن میں اسے سارے جہاں سے بے خبر ہو کے وہ دیکھ رہا تھا، یوں اس طرح کہ اسے گمان تک نہ ہوا کہ وہ بھلا اس سے بے وفائی کرے گا۔ مرد ذات پر سے تو اس کا اعتبار یوں اٹھا کہ اب تو اسے کسی کی نظر کچھ کہتی ہوئی بھی محسوس نہ ہوتی۔
جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا سلائی کا اتنا ڈھیر اس کے سر پہ تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح کون سا کام کرے۔ برسوں ہو گئے تھے لیکن یہ ایک ماہ اس کے دل و دماغ کو آج بھی پریشان کر دیتا تھا کہ بھابھی کے مزاج اس ماہ کسی سے بھی نہ ملتے تو بھلا اس سے کیوں ملتے۔ انہیں روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی۔ بڑے بچے بھیا اور یہ دونوں ماں بیٹی باقاعدگی سے روزے رکھنے کے عادی تھے۔ وہ مہینہ شروع ہوتے ہی کسی بیماری کا بہانہ کر دیتی اور شاہدہ اپنی خدمات پیش کرتی کہ اسے خدمات پیش کرنے کی عادت سی تھی، لہٰذا سحری میں اٹھتی، بڑوں کے لیے روٹی بچوں کے لیے پراٹھے بناتی، رات کو بنایا ہوا سالن گرم کرتی کہ پیٹ بھر کر سبھی روٹی کھاتے۔ اس کے بعد نماز قرآن سے فارغ ہو کر جو سلائی کرنے بیٹھتی تو 9 بج جاتے، پھر کہیں جا کر کمر ٹکانے کی کوشش کرتی۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بیگم صاحبہ کپڑے لیے سر پہ سوار ہوتی، لاکھ منع کرنے کے باوجود 6 جوڑوں میں سے 4 تو ڈال ہی جاتی اس کے گلے اور وہ تل ملا کے رہ جاتی۔ لیکن کیا کرتی کہ وہ سب لوگ اس سے محبت بھی تو بہت کرتے تھے۔ اب بیگم انصاری کی بہو نے کل جب آ کر کہا، شاہدہ تمہیں میری جان کی قسم میرے کپڑوں کو انکار مت کرنا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑوں کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ لاکھ مقصود مجھے بوتیک لے جائیں، مجھے تو تمہارا سلا کپڑا ہی پسند آتا ہے، پلیز یہ سی دو۔ پھر میں نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے تم سے، تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ بھابھی آپ بھی اتنی دیر میں لائی ہیں یہ کپڑا، وہ منمناتی کہ سختی اگر اس کی نیچر میں ہوتی تو اس کا شوہر یوں اس کے گھر میں کھیل نہ رچاتا۔ دوسرے ہی دن بیگم انصاری موجود ہوتی۔ شاہدہ تجھے تو میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں، میرے ہر سکھ دکھ سے تو واقف ہے اور تو مجھ سے انکاری ہے، اور میرے کون سے 6-7 سوٹ ہیں، صرف یہ 2-3 سوٹ ہیں، ڈیزائن بھی ساتھ ہے، بس یہ سی دے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ وہ دعا کے ساتھ کپڑوں کا بنڈل شاہدہ کو تھماتے ہوئے چل دیں اور شاہدہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ پورا رمضان خدا کی عبادت سے زیادہ اس نے مشین کے ساتھ سر کھپایا، جس کا اسے کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا، لیکن پھر وہی ایک بات کہ وہ منافق طبیعت لے کے پیدا ہوئی تھی، دل سے چاہے شعلے ہی نکلتے اس کی زبان میٹھی ہی رہتی کہ اس نے ایک بار کڑوی زبان سے فیصلہ جو کر لیا تھا، اس کی سزا آج 15-16 برس گزر جانے کے بعد بھی کہاں ختم ہوئی۔ وہ جانتی تھی راشدہ راج کر رہی ہے احمد علی کے دل پر، اور شاہدہ کو ایک طویل سزا ملی ہے، وہ بھی بامشقت، جس میں پھانسی کی نجات بھی نہیں بلکہ عمر قید تھی۔ وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اس کا جی چاہتا تھا کہ ان سب کو ختم کر دے اور خود کو بھی، جو زندگیوں کے فیصلے خدا کے بعد اپنے اختیار میں لے کر انسانوں کو کتنا ارزاں کر دیتے ہیں۔ عید آئی اور گزر گئی، وہ اس خوبصورت روایتی صبح کو بھی حمیدہ بیگم کے دوپٹے کے پھندے بنانے میں لگاتی رہی۔ وہ تو جب بھتیجوں کی لائن نماز کے بعد پھوپھو کو سلام کرتی اندر داخل ہوئی تو اسے خیال آیا ان بچوں کی ہنسی تو آج بھی اس کے ہاتھوں میں قید ہے، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ اندر بھاگی۔ پھر سارے بچے تھے اور وہ تھی، کوئی ادھر سے پھپھو کوئی ادھر سے پھپھو، اور پھپھو نہال ہوئی جاتی تھی۔ اتنی محبت پر کسی کو 5 روپے پر اعتراض نہ تھا تو کوئی 10 لیے بھاگا چلا جا رہا تھا، اور ہاں آج کے روز تو بھائی کی سنجیدہ شکل پر بھی مسکراہٹ ہوتی اور وہ اسے 50 روپے عیدی جب دیتے تو شاہدہ کا جی چاہتا پورے برس کے آنسو آج ہی بہا دے، لیکن وہ مسکرا دیتی کہ اس کی پوری زندگی کا ایک بار سر اٹھانا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد تو یہ سر جھکتا ہی چلا گیا، ہر روز ہر لمحہ۔ پھر اچانک ہی اس کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہو گیا، اور وہ بھی اس 40 برس کی عمر میں، جب سلائی کرنے سے اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہی بیگمات انصاری حمیدہ ایسے جان دینے والے لوگ سلائی جلد نہ کرنے کی وجہ سے کپڑے کم اور اخلاق بھی کم تر کرتے چلے گئے، تو شاہدہ کے دل میں چبھن نے شدت اختیار کر لی۔ وہ تو راتیں کالی کر کے بھی ان کے دن جگمگا دیا کرتی تھی، آج جو ذرا طبیعت خراب ہوئی انہوں نے یوں طوطا چشمی دکھانی شروع کر دی۔ لیکن زندگی کے تجربات شاید یہی ہوتے ہیں، سو وہ گھلنے کی بجائے ان کو بھی سہنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرنے لگی۔ کپڑے تو وہ اب بھی سیتی تھی، لیکن وہ پہلے سی رفتار نہ رہی، اب اس سے راتوں کو جاگا بھی نہ جاتا۔ اماں کے انتقال کے بعد
بھابھی کی بیزاری بسا اوقات اسے خون کے آنسو رلا دیتی، لیکن وہ سارے آنسو اور شکوے اپنی برسوں کی ساتھی اس مشین سے کرتی جس کی ٹھک ٹھک اس کا دل بہلائے رکھتی، اور دل کو تو اب بہلنے سے زیادہ وقت بیتنے کی فکر پڑی رہتی، اور اب تو احمد علی کی یاد نے مزید شدت اختیار کر لی۔ وہ سوچتی، کاش میں نے راشدہ کو چپ چاپ برداشت کر لیا ہوتا تو سر پہ سایہ اور ساتھ پر چھائی تو ہوتی۔ جذباتی عمر کا صحیح کیا ہوا فیصلہ اب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے غلط لگنے لگا۔ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ مصلحتوں اور روایتوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور پھر زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں جس طرح وہ ہمیں ملتی ہے۔ خواہشوں کے جزیروں میں دوڑنے پھرنے کے دن یہ ظالم وقت کیسے چھین کر لے جاتا ہے۔ بھابھی کی بیزاریاں دیکھ کر اب وہ گھر کا تقریباً سارا کام کیا کرتی، اور سلائی کے لیے وقت نکالنا مزید مشکل ہو جاتا، اور جب آمدنی کے ذرائع کم ہونے لگے تو مزاجوں کا فرق بڑا واضح تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بھابھی دونوں طرح سے غیر مطمئن رہتی، لہٰذا اس نے سلائی کی رقم میں سے ایک مخصوص رقم جو پہلے اماں کو دیا کرتی تھی انہیں دینی شروع کر دی کہ اس خاموشی اور گھٹی ہوئی فضا میں اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، لیکن اسے ہر بار وہ گزرے 6 ماہ اور احمد علی راشدہ دونوں زیادہ یاد آتے۔ وہ خود میں مگن تھے اور وہ ان کی سوچوں میں مگن۔ نفرت کا رشتہ شاید محبت کے رشتے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تبھی وہ ان دونوں سے نفرت کے باوجود انہیں آج 25-30 برس گزر جانے کے باوجود بھول نہ سکی۔ اور شاید وہ تو کچھ بھی نہ بھولی تھی، نہ نفرتیں اور نہ محبتوں کی شدتیں، سب کچھ اسی طرح تھا یا اسے اسی طرح یاد تھا۔ پچھلے ہفتے سے بھابھی کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ سے شاہدہ سے خیر خیریت پوچھنی شروع کر دی تھی۔ جی تو چاہتا کہ ان کی گود میں منہ چھپا کے رو دے اور بہت سارے شکوے کرے ان بیتے دنوں کے جب اس کی ذات بے مایا بے وقت ہو چلی تھی، ایک جگہ ایک چھت کے نیچے ساتھ رہتے ہوئے بھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، نہ پہلے نہ اب۔ روزانہ ہی ایسا ہوتا کہ رات کو کھانے کے بعد وہ حسب معمول تمام کپڑوں کی ترپائیاں اور فائنل ہونے والے سوٹوں کے ساتھ اپنے مخصوص کمرے کے مخصوص کونے میں آ بیٹھتی۔ یہ کمرہ شادی سے پہلے اور واپسی کے بعد شاہدہ کے تصرف میں تھا، جس میں بچے اکثر آ کر کھیلتے اور شور مچاتے، لیکن جس وقت وہ سرائی کا کام کرتی وہ خود ہی خیال رکھتے کہ پھپھو مصروف ہیں۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کا اس گھر میں جی لگائے رکھتی۔ بھابھی کی بیٹی مدیحہ تو اب اکثر بڑی دلچسپی سے آ کر اسے سلائی کرتا دیکھتی اور چھوٹا موٹا ہاتھ بھی بٹا دیتی۔ پہلے تو بھابھی نے ہر دفعہ اسے آواز دے کر بلا لیا تھا، لیکن آج کل وہ مدیحہ سے با آواز بلند کہتی، دیکھو پھپھو کتنی محنت کرتی ہیں، تم بھی بیٹھا کرو، اچھی صحبت میں کچھ سیکھ ہی لیتا ہے انسان۔ اور 10 سالہ مدیحہ کو اس فلسفے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، البتہ پھپھو کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کام کرتے دیکھ کر اس کا خود جی چاہتا کہ وہ بھی گڑیا کے کپڑے اب خود سیے، اور اس بار تو پھپھو نے بے حد پیاری سی امبریلا فراک اسے سی کر دی۔ اب وہ پھر ایک نئی فراک کی فرمائش کے ساتھ پھپھو کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی۔ اس روز وہ بیگم انصاری کے ہاں کپڑے دینے گئی تو بڑی حیران کن بات ہوئی، اور شاید کوئی لمحہ آگے ہی کا ہوتا ہے جو آج شاہدہ کے سر پہ آن پہنچا۔ دونوں بہویں آج ساس کے کمرے میں تھیں۔ اسے یہ اطلاع نیچے رحیم نے ہی دے دی جو ان کا خاندانی ملازم تھا۔ پہلے شاہدہ نے سوچا کوئی خاص میٹنگ نہ ہو، لیکن پھر رحیم کے اصرار پر بیگم انصاری کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کی فضا خاصی خوشگوار تھی، یہ تو اسے باہر آنے والی آوازوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئے آگے بڑھی کہ مبارکباد تو دے کہ آج کل شاید بہوؤں پر کوئی نیکی کی پری نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بھی تو آج کل خوش تھی بھابھی کی محبتوں کے سامنے، اور شکر گزار تھی پروردگار کی کہ جس نے اس کی دعائیں سن لی، ورنہ تو وہ خود اپنے وجود سے نفرت کرنے لگی تھی اس قید تنہائی کی بنا پر۔ انہی خیالوں میں غلطاں اس نے قدم آگے بڑھائے کہ اپنے نام پر پاؤں خود بخود ہی رک گئے۔ اندر سے بیگم انصاری کی آواز بڑے پیار کے ساتھ بہو کو مخاطب کرتے ہوئے آئی، ارے وہ محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے
होम इकोनॉमिक्स स्कूल और कॉलेज दोनों पास किया हुआ है और क्या सिलाई करती है। मैंने 2 सूट सिलवाए थे, बहुत ही अच्छे और नए डिज़ाइन के सिए। तुम लोग भी उस मोई शाहिदा का पीछा छोड़ो तो वहाँ लेकर चलूँ। और फिर तमीज़ की लड़की है, ये नहीं तुम्हारी सुन के तुम्हारी, मेरी सुन के मेरी हो जाए। शाहिदा की तो हरकतें ही अजीब हैं और नखरे भी बड़े हो गए हैं, उन्होंने नखुवत से कहा। शाहिदा के कांपते दिल ने आसरा दिया कि नहीं, बहुएं ज़रूर मुखालफत करेंगी सास की, वो तो उसे बेहद अजीज़ रखती थी। लेकिन ऐसी औरतों से क्या उम्मीद की जा सकती है अम्मी जान। 15 साल की उम्र में जिसको तलाक लेने का हौसला हो गया और बाद में कभी अफसुर्दा भी नहीं देखा और ना ही कभी शोहर का नाम उसके होंठों पे आया। मैं तो ये सोच के ही होल जाती हूँ, इतनी पक्की औरत और वो भी ऐसे गरीब तबके से। वो तो खामोश हो गई, लेकिन शाहिदा का दिल गोया चलना बंद हो गया और टांगें कांप रही थी, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो पलटी कि मजीद इन बड़े लोगों की छोटी बातें सुनने का यारा ना रहा था उसके कमज़ोर वजूद में। वो जिनकी सलाई कल पूरी रात जाग के मुकम्मल करके वो देने आई थी, उल्टे कदमों वो लौट गई। रहीम ने रोका भी तो उसने कुछ ना कहा, उसकी तो जुबान में हिलने की भी सकत ना रही। वो सोचती थी ये दिन बीत गए, लेकिन नहीं, सब कुछ वही था। बदनामियां मुंह खोले उसी तरह थीं। इतनी बड़ी चादर के बावजूद उसका सर नंगा था। लोग उस पर आज 40 बरस की उम्र में भी उंगलियां उठा रहे थे कि उसके सर का साईं उसके साथ न था। वो बासमत होने के बावजूद भी बेइज्जत थी उन लोगों के सामने, उनके सामने जिनका काम ही लोगों के ऐब तलाश करना और किरदार कशी करना है। लेकिन वो इस एक तलाक के फैसले की वजह से लोगों की नज़रों में कैसे गिर गई। वो जो खुद को बाकिरदार रखने के लिए इस मशीन को साथी बना बैठी थी, इस मुआशरे में औरत के सही और जायज़ फैसले पर भी उसे कैसे इल्ज़ाम सहने पड़ते हैं और मर्द हर ज्यादती के बाद सर का साईं ही रहता है। उसके दिमाग में गर्म हवाएं चल रही थी। बाहर के मौसम में भी वो पसीने से शराबूर थी। ऐसी बातें वो अपनों से तो सुनती थी, उसे मालूम नहीं था वो जिनकी कोई अच्छी बुरी बात उससे पोशीदा ना थी, वो उसे यूं मिलके रुसवा कर रहे हैं, सिर्फ एक और अच्छी दर्जन मिल जाने की बिना पर। सिर्फ और सिर्फ एक बात पर वो ना जाने किस तरह घर की दहलीज पार करके अंदर आई और बिस्तर पे गिर कर आज अम्मा के इंतकाल के बाद पहली बार फूट फूट के रो दी, इतनी तेज़ आवाज़ में कि भाभी भी परेशान होकर आ खड़ी हुई। उसे तो लगता था रोना भूल चुका है, लेकिन आज बच्चों की तरह फूट फूट के रो रही थी। उसे गुजरे बरस का एक एक बरस कांटे की तरह लग रहा था, जिस पर चलते चलते उसके पाँव लहूलुहान हो गए थे। क्या हो गया शादो, क्यों इस तरह रो रही हो? भाभी ने उसके बालों पर हाथ फेरा तो वो और फूट फूट के रोने लगी। ऐसा लगता था वो सारे बीते दिनों के गम आज ही रो रही है और खामोश नहीं होना चाहती। फिर जाने क्या हुआ, उसने रो रो कर बच्चों की तरह भाभी से वो सब कह दिया जो बेगम अंसारी के यहाँ सुना था। उनसे भी ना कहती तो उसे लग रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा। और फिर जाने कब रोते रोते वो बेहोश हो गई। एक बाअस्मत बाकिरदार औरत खुद पर लगी हुई तोहमतें बर्दाश्त न कर सकी। ये उसे उन दिनों से ज़्यादा अजियतनाक लम्हा लगा जब वो अहमद अली को छोड़ के आई थी और उसके बाद से अब तक किसी को नज़र उठाकर नहीं देखा। खुद पर वो कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सकती थी कि अहमद अली को सुकून मिलता, क्योंकि उसे यकीन था कि वो खुश है लेकिन पुरसकून नहीं। इसकी गवाही उसका दिल उसे आज भी देता था और कल भी। उसके बाद तो गोया उसका दिल मशीन से भी उठ गया और लोगों से मिलने मिलाने से भी, कि ये सब बज़ाहिर पढ़े लिखे बड़े लोग दिलों और जहनों में गंदगी का एक तूफ़ान लिए बैठे होते हैं। उनकी ज़ुबान उनकी जहनी गंदगी का प्रचार करते हुए ना तो लड़खड़ाती है और ना रुकती है। सुलगती हुई लकड़ियों की तरह जले हुए लोगों से उसे वहशत सी होने लगी। मगर भाभी ने आज एक ऐसी बात कह दी कि जी चाहा चीख मार के घर छोड़ दे इसी वक्त। लेकिन फिर सारी रात सोचती रही, जागती रही, हर एक पहलू पे गौर करती रही। दूसरी रात भी इसी तरह आंखों में गुजारी। तीसरा दिन भी गुजर गया और जब चौथे दिन भाभी ने आकर उससे पूछा तो उसने सर झुका दिया। हाँ, 40 बरस की उम्र में शादी के लिए
کہ ایک شخص کو اپنے 4 بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی، کہ وہ بچے خود کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے، خصوصاً لڑکیاں، جبکہ اس نے بیوی کے مرنے کے بعد شادی نہ کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن وہ بچوں کے آگے ہار گیا۔ بھیا کی اس سے آفس میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ امیر تو نہیں، البتہ کھاتا پیتا اچھے گھرانے کا تعلیم یافتہ آدمی تھا، جس کا ایک صاف ستھرے علاقے میں اپنا گھر تھا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک ایسی ماں چاہتا تھا جو انہیں مکمل تربیت دے، اور پھر شاہدہ تیار تھی ان بچوں کی ماں بننے کو۔ اسے کوئی افسوس نہ تھا اور نہ صدمہ، اور نہ ہی احمد علی کی یاد تھی اس کے ساتھ۔ وہ مسکرا دی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن تھی۔ منافق تو تھی ہمیشہ کی، دل کی بات چھپا کر مسکرانا، دل جوئی کرنا اس کی فطرت تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ رفیق شیخ کو، اپنے نئے شوہر کو بھی خوش رکھے گی، کہ سچ تو یہ تھا اسے بھی اس تہمت بھری غلیظ دنیا میں، جہاں لوگ اسے عیاش عورت کہتے تھے، ایسی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے، اسے شوہر کی کیا ضرورت، جانے کہاں کہاں منہ مارتی پھرتی ہے، ایسے لوگوں کی غلیظ زبانوں سے بچا کر جو اسے ایک چھت، ایک سائبان اور ایک عزت بھری زندگی دے سکے، جو اس کی موت کے بعد اس کے جنازے کو کندھا دے اور اس پر کیچڑ اچھالنے والوں کا منہ بند کر دے، شاہدہ کو سہارا دے کر کھڑا کر دے ان سب کے سامنے جنہوں نے اس باعصمت لڑکی کا صرف اور صرف اپنے چھوٹے ذہنوں اور گھٹیا زبانوں سے سر جھکا دیا اور روح کو چھلنی کر دیا۔ شاہدہ کی زندگی تو جو تھی سو گزر گئی، لیکن ایک کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہمارے گرد موجود تمام عورتیں، خواہ خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، سب کے دل اتنے ہی منافق اور سیاہ ہیں، اور دوسروں کی غیر موجودگی میں سب کی زبانیں یوں ہی ان کے بارے میں آگ اگلتی ہوئی زہریلی اور تند ہو ہیں۔